اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے طلاق دی تو میں نے دوسری شادی نہ کی بلکہ تنہائی دور کرنے کے لیے ایک بچہ گود لے لیا اور سکون سے رہنے لگی۔ میں بہت امیر تھی، بچے کی دیکھ بھال کے لیے جو بھی نگرانی رکھتی وہ اگلے روز مجھے گالیاں نکال کر نوکری چھوڑ جاتی۔ اس بار نوکرانی کام چھوڑ کر جانے لگی تو میں نے وجہ پوچھ لی۔ وہ بولی، اتنی معصوم نہ بنو گھٹیا عورت، تمہیں سب پتا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اگلے روز میں صبح کی نماز پڑھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا جب بچہ تلاوت سن کر۔ میرا نام رخسانہ ہے، میرا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا، ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اب اپنے باپ کی ساری جائیداد کی وارث میں اکیلی ہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میری ساس اور نندیں میرے سامنے نہیں بولتی تھی، حالانکہ میں بانجھ تھی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنا مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروا رہی تھی اسی آس پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے، مگر جب شادی کو 3 سال گزر گئے اور اولاد نہ ہوئی، اب میری ساس اور نندیں باتیں کرنے لگی تھی۔ شوہر بھی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شوہر سے کہا، آپ دوسری شادی کرنے کی بجائے ایک بچے کو گود لے لیں، میں اسے ماں بن کر پالوں گی۔ تب شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے اپنا سکا بیٹا چاہیے، کسی غیر کو میں اپنی جائیداد کا وارث نہیں بنا سکتا۔ میں چپ ہو گئی۔ کچھ دن بعد میری ساس نے ایک لڑکی کو پسند کیا اور میرے شوہر کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ شوہر نے بس مجھے اتنا کہا، دیکھو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ رہ سکتی ہو، میں نے یہ شادی صرف اولاد کی خاطر کی ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ دکھ بھی سہ لیا کیونکہ مسئلہ مجھ میں تھا۔ اس کی ساری رپورٹس ٹھیک آتی تھیں لیکن اب ساس اور نندوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ بات بات پر تانے ملتے، کہتی کہ تم طلاق لے لو، اب تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک رات میرا شوہر میرے کمرے میں آیا، میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک ماہ بعد میرے پاس آیا تھا۔ میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی جب وہ بولا، رخسانہ، میری دوسری بیوی ماں بننے والی ہے اور میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ تم چاہو تو ساری زندگی میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مگر جو مقام جو محبت تمہیں پہلے ملتی تھی اب وہ نہیں ملے گی۔ ہاں اگر تم چاہو تو طلاق بھی لے سکتی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بالکل مطمئن تھا جیسے اپنا فرض ادا کر رہا ہو۔ میں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ دیر مجھے دیکھا، شاید جواب کے انداز نے اسے چونکا دیا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ میں نے سر ہلا دیا، کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ 2 دن بعد اس نے طلاق نامہ لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، ایک سفید کاغذ، سادہ تحریر اور ایک فیصلہ، بے آواز، بے رنگ۔ میں نے اس پر دستخط کیے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی تکرار کے، پھر اپنے پرانے گھر کا راستہ لیا، وہی گھر جسے ابا نے میرے لیے محفوظ رکھا تھا۔ کئی مہینوں سے بند پڑا تھا، دروازے پر زنگ، صحن میں سوکھے پتے، کھڑکیاں گرد سے بھری ہوئی۔ میں نے تالا کھولا، دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا، اندر قدم رکھا تو اماں اور ابا کی یادیں در و دیوار سے لپٹنے لگی، جیسے وہ مجھ سے سوال کر رہی ہوں، تو واپس آ گئی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کروائی، نوکرانی کو بلایا، پرانے پردے بدلوائے، فرنیچر جھاڑا، ہر کمرہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ابا کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے، میز پر ان کی گھڑی، دراز میں چشمہ، ایک کتاب جس میں کاغذ دبا تھا۔ میں نے کاغذ کھولا، ابا کی تحریر تھی، رخسانہ، یہ گھر تمہاری پناہ ہے، کبھی ضرورت پڑے تو واپس آ جانا۔ اگلے دن سامان آیا، جو تھوڑا بہت میرے نام بچا تھا میں نے الگ کمرے میں رکھوا دیا۔ شوہر کے دیے تحفے، تصویریں سب ایک صندوق میں بند کر دیے۔ اب میری زندگی میں نہ وہ مرد تھا نہ وہ رشتہ۔ پڑوس کی خالہ آئیں، بولی، بیٹی تم واپس آ گئی، طلاق ہو گئی۔ میں نے سر جھکا لیا، ہاں خالہ، اللہ بہتر کرے گا، لیکن زندگی یوں اکیلے نہ گزارنا، کچھ سوچنا پڑے گا۔
شام کو جب میں چھت پر گئی تو پورا محلہ ویسا ہی تھا، لوگ ویسے ہی ہنستے بولتے تھے، بس میرے اندر کی خاموشی بڑھ گئی تھی۔ چند دن یوں ہی گزرے، صبح چائے بنا کر خود پیتی، کبھی ٹی وی کھولتی، کبھی موبائل پر تصویریں دیکھتی۔ ایک دن ابا کی پرانی ڈائری ملی جس میں ان کی زمینوں، کرایہ داروں کے نوٹس اور کچھ نجی خیالات درج تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ابا کی زمینوں کا انتظام خود سنبھالوں گی۔ اگلے ہفتے وکیل سے ملاقات کی، سارے کاغذات اپنے قبضے میں لیے اور زمینوں کی صورتحال معلوم کی۔ 2 جگہ سے کرایہ آنا بند ہو چکا تھا، ایک زمین پر تنازع تھا۔ میں خود گئی، فائل لے کر اپنے نام کی، پاور آف اتھارٹی کے ساتھ۔ لوگ چونکے، بی بی جی خود آئی ہیں۔ ایک زمیندار نے کہا، ہمیں لگا تھا آپ شہر میں ہیں، اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہوگا، اب معاملے کا آغاز ہوا ہے۔ میں نے جواب دیا، 2 ہفتوں میں میں نے سارے معاملے سنبھال لیے، وکیل، پٹواری اور پرانے گاؤں کے نمبردار سے ملاقاتیں کی۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ میں کچھ کر رہی ہوں، کوئی کام، کوئی مقصد۔ لیکن رات کو جب میں واپس آتی تو بستر پر لیٹتی تو کمرے کی خاموشی مجھے یاد دلاتی کہ میں اب اکیلی ہوں، ماں نہیں ہوں، بیوی نہیں رہی، بس ایک عورت ہوں جس کے پاس جائیداد ہے، زمینیں ہیں، پر رشتہ کوئی نہیں۔ دن اپنے وقت پر چڑھتے تھے اور وقت پر ڈھل جاتے تھے، لیکن میرے اندر جیسے کچھ رکا ہوا تھا۔ صبح اٹھ کر پردے ہٹاتی، کھڑکی کھولتی، کمرے میں دھوپ آتی، پر دل میں اجالا نہیں اترتا تھا۔ ایک عجیب سا خالی پن تھا جو ہر کام کے ساتھ گھومتا، جیسے ہر کام کا مقصد ختم ہو چکا ہو۔ ابا کا گھر جو پہلے سکون دیتا تھا اب دیواروں سے بوجھ ٹپکتا تھا۔ میں کھانے کا وقت بھولنے لگی تھی، کبھی دوپہر کو ناشتہ کرتی، کبھی شام کو چائے بنا کر چھوڑ دیتی۔ نوکرانی پوچھتی، بی بی جی کچھ کھائیں گی؟ اور میں صرف سر ہلا دیتی، نہیں۔ ایک دن خالہ کی بیٹی مائرہ ملنے آئی، وہ میرے بچپن کی دوست جیسی تھی، پر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو صاف بولی، رخسانہ تمہارا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے تم زندگی سے دور ہو چکی ہو۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ایسا کچھ نہیں، بس وقت ہے گزر جائے گا۔ وہ میرے قریب آئی، بیٹھ گئی، نہیں یہ وقت نہیں ہے، یہ خلا ہے، اور خلا خود سے نہیں بھرتے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے نظریں چرا لی، کیا کر سکتی ہوں؟ جو رشتہ ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا ممکن نہیں، اور جو خواب بکھر چکے ہوں ان کی کرچیاں سمیٹنے سے ہاتھ لہو لہان ہوتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، رخسانہ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب بھول جاؤ، لیکن تم خود کو ایک کمرے میں قید کر کے کیا پا رہی ہو؟ کیا ابا یہی چاہتے تھے؟ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے نرمی سے کہا، ایک بات کہوں، برا نہ ماننا۔ میں نے سر ہلایا، کہو۔ یا تو کسی ایسے مرد سے شادی کر لو جس کے بچے ہوں، جنہیں ماں کی ضرورت ہو، یا پھر کوئی بچہ گود لے لو، تمہیں کسی کی ضرورت ہے اور کسی کو تمہاری۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تھوڑا سا لرز گیا، میں نے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ مجھ سے بات کر رہی ہو جو میں خود سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ مائرہ، کیا ایک عورت جو ماں نہیں بن سکتی، کیا اسے بچہ گود لینے کا حق ہے؟ رخسانہ، ماں بننے کے لیے صرف جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، دل چاہیے ہوتا ہے، اور وہ تمہارے پاس ہے۔ مائرہ کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک لان میں بیٹھی رہی۔ ارد گرد کا موسم بدلا نہیں تھا، پر میرے اندر کچھ ہل چکا تھا۔ اگلے دن میں بازار گئی، 1-2 دکانوں پر رکی، کچھ نئی چادریں اور پردے خریدے۔ واپسی پر وہی اشتہار پھر نظر آیا، یتیم بچوں کے لیے فلاحی ادارہ جنہیں ماں کی آغوش کی ضرورت ہے۔ میں نے موبائل میں نمبر نوٹ کیا، پر کال نہیں کی۔ دل ہلتا ضرور تھا، پر قدم نہیں اٹھتے تھے۔ 2 دن بعد جب میں پرانی کتابوں کی الماری صاف کر رہی تھی، ابا کی ایک پرانی فائل ہاتھ لگی جس میں ایک بچے کی تصویریں تھیں، شاید کوئی ان کے کسی جاننے والے کا بچہ تھا۔ اس بچے کی مسکراہٹ میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے تصویریں اپنے بیڈ کی سائڈ دراز میں رکھ دی۔ شام کو میں نے دوبارہ وہ اشتہار کھولا، اور اس بار نمبر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائی، لیکن کال ملا دی۔ السلام علیکم، یہ ادارہ الماس فاؤنڈیشن ہے۔ دوسری طرف سے نرمی سے جواب آیا، جی ہم یتیم بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، کیا آپ کچھ معلومات لینا چاہتی ہیں؟ ہاں میں کوئی بچہ گود لینا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف خاموشی ہوئی، پھر نرمی سے کہا گیا، آپ ملاقات کے لیے آ سکتی ہیں، ہم آپ کو مکمل رہنمائی دیں گے۔
میں نے حامی بھر لی، لیکن فون رکھنے کے بعد دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن شاید وقت نے مجھے اس طرف دھکیل دیا تھا۔ اس رات میں کافی دیر تک سو نہیں سکی۔ اماں کی تصویر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا میں کسی کے لیے ماں بن سکتی ہوں؟ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دل میں جیسے ایک ہلکی سی آواز آئی، اگر نیت سچی ہو تو ہر رشتہ ممکن ہے۔ اگلی صبح میں نے وہ نمبر دوبارہ ڈائل کیا جو گزشتہ رات الماس فاؤنڈیشن کے نام سے محفوظ کیا تھا۔ دوسری طرف ایک عورت نے خوش اخلاقی سے بات کی۔ میں نے وقت مانگا اور اس نے اگلے دن کا کہا، 11 بجے آ جائیے، فاؤنڈیشن کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ صبح سویرے میں نے تیار ہو کر پرانی جاننے والی آنٹی کو فون کیا، جن کے بارے میں مجھے یاد تھا کہ وہ ابا کے وقت میں اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، فلاحی کاموں سے تعلق رکھتی تھی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں کسی بچے کو گود لینا چاہتی ہوں تو انہوں نے فوراً کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی رخسانہ، تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ ہم دونوں 11 بجے کے قریب ادارے پہنچے۔ دروازے پر بورڈ لگا تھا، الماس فلاحی ادارہ، بے سہارا بچوں کے لیے امید کی جگہ۔ استقبالیہ پر ہمیں ایک نرم لہجے والی خاتون ملی جو ہمیں اندر لے گئیں۔ ہم ایک چھوٹے آفس میں بیٹھے جہاں بچے کو گود لینے سے متعلق دستاویز اور ضروری ضوابط سمجھائے گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ بچے کی عمر کیا چاہتی ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، چھوٹا بچہ، شاید 3 یا 4 سال کا۔ وہ ایک لمحے کو روکی، ہمارے ادارے میں اس وقت سب بچے 11 سال یا اس سے اوپر کے ہیں، چھوٹے بچے زیادہ تر فوراً اڈاپٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے چہرے پر تھوڑا سا تذبذب آیا۔ میں نے نظریں آنٹی کی طرف کی، جنہوں نے بس آہستہ سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہوں، آگے دیکھو، شاید کچھ خاص مل جائے۔ ہمیں ایک ہال کی طرف لے جایا گیا جہاں بچے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے، کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے، کچھ ڈرائنگ کر رہے تھے اور کچھ آپس میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ سب اپنی دنیا میں مگن تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک تشنگی تھی، جیسے کسی رشتے کا انتظار ہو۔ میری نظریں سب بچوں پر گھوم رہی تھیں کہ کمرے کے کونے میں ایک لڑکا الگ تھلگ بیٹھا نظر آیا۔ اس کا چہرہ سانولا سا، آنکھیں بڑی بڑی اور بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، بس اپنی جگہ پر ٹک ٹکی باندھے سامنے کی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ میں بے اختیار اس کے قریب گئی۔ آنٹی میرے پیچھے پیچھے تھی۔ میں نے پاس بیٹھ کر آہستہ سے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ چونکا، پھر آہستہ سے بولا، فہد۔ یہاں کب سے ہو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، شاید خاموشی میں لپٹی ہوئی کہانی یا پھر ایک انجانی اپنائیت جو میری طرف کھینچ رہی تھی۔ واپس آفس آئی تو کہا، مجھے فہد سے ایک بار پھر بات کرنی ہے۔ اگلے دن میں دوبارہ گئی، اس بار صرف میں تھی۔ فہد دوبارہ اسی جگہ بیٹھا تھا۔ میں نے کچھ کھلونے خریدے تھے، ایک چھوٹی گاڑی، رنگین پزل اور ایک کتاب، یہ تمہارے لیے ہیں۔ اس نے گاڑی ہاتھ میں لی پر مسکرایا نہیں۔ پھر کہا، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ آپ دوبارہ آئیں گی یا بس ایک دن کی بات ہے؟ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں آئی ہوں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے نظریں نیچی کر لی، پھر بہت آہستہ سے کہا، تو پھر کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتا ہوں؟ اس جملے نے میرے اندر کچھ ایسا چھوا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں بالکل۔ اس رات میں واپس گھر آئی تو ایک نیا احساس ساتھ تھا۔ خاموشی اب ویسی نہیں رہی تھی جیسے کوئی روشنی کسی بند کمرے میں آ چکی ہو۔ اگلے دن ساری قانونی کارروائی شروع ہوئی، دستاویز مکمل کی، فاؤنڈیشن کی طرف سے مشاہداتی انٹرویو ہوا اور ایک ہفتے بعد مجھے فہد، جسے میں نے دل میں پہلے ہی اپنا بیٹا مان لیا تھا، گھر لانے کی اجازت دے دی گئی۔ فہد میرے گھر کا پہلا قدم اور میری زندگی کا نیا آغاز۔ وہ دن جب میں فہد کو لے کر گھر واپس آئی، دروازہ کھولتے ہوئے دل عجیب سی دھڑکن میں تھا۔ وہ میرے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جیسے ہر چیز کو ناپ رہا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، یہ اب تمہارا گھر ہے، یہاں تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، نہ کوئی پرانی بات یاد دلائے گا۔ اس نے سر ہلایا، لیکن چہرے پر الجھن تھی، جیسے دل میں ابھی یقین مکمل نہیں آیا۔ میں اسے وہ کمرہ دکھانے لے گئی جو میں نے پچھلے ہفتے تیار کروایا تھا۔ نیلا رنگ اس کی آنکھوں کے مزاج سے میل کھاتا تھا،
دیواروں پر سپر ہیرو کے اسٹیکر تھے، بیڈ کے ساتھ نیا اسٹڈی ٹیبل اور ایک الماری جس میں نئے کپڑے ترتیب سے رکھے تھے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے نومیر۔ وہ چونکا۔ نومیر؟ ہاں، اب تمہارا نام نومیر ہے۔ یہ نام میں نے برسوں پہلے سوچا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید کبھی میری گود میں بچہ ہوگا تو یہ نام دوں گی۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے نومیر، اچھا ہے۔ اگلے دن صبح وہ کافی دیر تک سوتا رہا۔ نوکرانی نے آ کر کہا، بی بی جی، بچے کو ناشتہ دوں؟ نہیں، میں خود دوں گی۔ میں نے خود ناشتہ تیار کیا، گرم پراٹھے، انڈا اور دودھ۔ جب میں ٹرے لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر بیٹھا باہر کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ اٹھ جاؤ، آج ناشتہ ہم دونوں ایک ساتھ کریں گے۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں نے لان میں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ تھوڑا سا سکون آنے لگا تھا۔ اگلے ہفتے میں نے اسکول کے لیے فارم بھر دیا۔ ایک قریبی پرائیویٹ اسکول تھا جہاں بچے صرف تعلیم ہی نہیں، خود اعتمادی بھی سیکھتے تھے۔ انٹرویو کے لیے جب ہم اسکول گئے تو نومیر تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، بس تم وہی بنے رہو جو ہو، کسی اور کی طرح بننے کی ضرورت نہیں۔ اسکول انتظامیہ نے پوچھا، بچے کے والد کا نام؟ میں نے تھوڑا رک کر کہا، صرف ماں کافی ہے۔ داخلہ ہو گیا۔ میں نے فوراً اس کے لیے اسکول یونیفارم، جوتے، بیگ اور ساری کتابیں خریدی۔ واپسی پر ہم مارکیٹ گئے، نومیر کی پسند کے کپڑے، کھلونے اور ایک سائیکل بھی لی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اس نے پہلی بار گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مسکرا کر میری طرف دیکھا، ایک خاموش مسکراہٹ جو زیادہ دیر نہ ٹھہری لیکن کافی تھی میرے دل کو کچھ کہنے کے لیے۔ گھر آتے ہی میں نے سائیکل صحن میں رکھوائی۔ شام کو جب میں نے کچن سے جھانکا تو وہ سائیکل پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار گر رہا تھا، پھر سنبھل رہا تھا۔ نوکرانی ہنس رہی تھی۔ میں نے اسے منع کیا، ہنسو مت، وہ سیکھ رہا ہے، بس دیکھو۔ نومیر اسکول سے آتا تو میں اس کا بیگ خود کھولتی، ہوم ورک دیکھتی اور ساتھ بیٹھ کر کام کرواتی۔ کچھ دن بعد اس نے کہا، امی، آج ٹیچر نے میری تعریف کی۔ کیوں؟ میں نے سب سے پہلے میتھ کا سوال حل کیا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما۔ شاباش میرے بیٹے، ایسے ہی آگے بڑھتے رہو۔ رات کو وہ اکثر خاموشی سے سوتا، پر ایک بار میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ جاگ رہا تھا۔ پوچھا، نیند نہیں آ رہی؟ امی، اگر میں اچھا نہ بن سکا تو بھی تم میرے بیٹے ہی رہو گے۔ اچھا ہونا ضروری ہے، لیکن تمہارا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس رات اس نے پہلی بار میرے ساتھ کہانی سن کر سونا پسند کیا۔ میں نے اسے پرانی کہانی سنائی، ایک ایسی ماں کی جو اپنے بیٹے کو جنگل سے بچا کر لاتی ہے اور اسے دنیا کا سب سے محفوظ کمرہ دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد میں نے اس کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ اسکول کی باتیں خود سے کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتا، جیسے آج کس نے کیا کہا، کس سے دوستی ہوئی۔ یہ معمولی باتیں نہیں تھیں، یہ اعتماد کی بنیاد تھی۔ میں نے گھر میں 2 ملازم رکھے تھے تاکہ باقی کام وہ سنبھالیں اور میں اپنا زیادہ وقت نومیر کے ساتھ گزار سکوں۔ ہم شام کو لان میں بیٹھتے، کبھی لوڈو کھیلتے، کبھی کتاب پڑھتے اور کبھی خاموشی میں بس ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ ایک دن جب وہ اپنے کھلونے ترتیب دے رہا تھا، میں نے کہا، نومیر، اگر تم چاہو تو کسی دن ہمیں پارک جانا چاہیے۔ وہ ہنسا، پہلے سائیکل چلانا سیکھ لوں، پھر چلیں گے۔ یہ چھوٹے لمحے، چھوٹے جملے میرے لیے مکمل زندگی کی علامت تھے۔ نومیر کی موجودگی نے گھر میں زندگی تو واپس لا دی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو نظروں سے چھپ نہیں سکیں۔ شروع میں جب ملازمین کو رکھا تھا تو ان میں سے ایک نعمان کافی سنجیدہ اور خاموش طبیعت تھا۔ دوسرے نسرین، جو کہ صفائی کا کام دیکھتی تھی، ہر وقت چونکتی رہتی جیسے کسی بات سے ڈرتی ہو۔ کچھ ہفتے بعد جب گھر کے معاملات قدرے مستحکم ہونے لگے، میں نے نوٹ کیا کہ نسرین اور نعمان اکثر آپس میں آہستہ باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر جب نومیر آس پاس ہوتا تو وہ بات روک دیتے یا موضوع بدل لیتے۔ ایک دن نسرین کچن میں کچھ برتن دھو رہی تھی، میں اچانک پیچھے آ گئی۔ اس نے چونک کر برتن چھوڑ دیے۔ میں نے کہا، سب ٹھیک ہے؟ جی بی بی جی، بس برتن ہاتھ سے پھسل گیا۔ لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور بتا رہی تھیں۔ نعمان، جو عام طور پر ہدایت کے بغیر کام کرتا تھا، اب کچھ زیادہ سوالات کرنے لگا تھا، جیسے بی بی جی، الماری کی چابی آپ کے پاس ہے؟ یا اوپر والے کمرے میں کون رہتا تھا؟ میں نے سوالوں کے جواب دیے، مگر ان کا ارادہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
ایک دن جب میں لاؤنج سے گزر رہی تھی تو نسرین اور نعمان ایک دوسرے کے قریب کھڑے سرگوشی کر رہے تھے۔ جیسے ہی میری نظر پڑی دونوں نے نظریں چرا لی۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بی بی جی، بس نسرین کہہ رہی تھی کہ آج بارش کی بو آ رہی ہے۔ میں نے بغیر کچھ کہے آگے قدم بڑھا دیے، لیکن اس دن سے میں نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ نومیر بھی پچھلے کچھ دنوں سے بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اسکول سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، ہوم ورک بھی خود ہی کرتا اور اکثر دروازہ بند رکھتا۔ پہلے وہ مجھ سے دن کی چھوٹی بڑی باتیں شیئر کرتا تھا، اب صرف ایک دو لفظ میں بات ختم کر دیتا۔ ایک رات کھانے کے بعد میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، نومیر سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے۔ پھر اتنا چپ کیوں ہو؟ امی بس نیند نہیں آتی کبھی کبھی۔ میں نے اس کا سر سہلایا، اگر کوئی بات ہو تو مجھ سے شیئر کیا کرو۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن کچھ ایسا تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ اگلے دن میں نے گھر کی صفائی کے دوران کچھ پرانے کاغذات ترتیب دینے شروع کیے۔ نعمان کو کہا، اوپر والے اسٹور سے فالتو چیزیں نیچے لے آؤ۔ کچھ دیر بعد جب میں اوپر گئی تو دیکھا نعمان الماری کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا تھا، حالانکہ میں نے اس الماری کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ میں وہ فائلز ڈھونڈ رہا تھا جو آپ نے کہی تھی۔ میں نے اسٹور کہا تھا، یہ کمرہ نہیں۔ وہ بکھلا گیا، پھر خاموشی سے نیچے چلا گیا۔ شام کو نسرین نے کام ختم کرنے کے بعد کہا، بی بی جی نعمان نے کہا ہے وہ کل سے نہیں آئے گا۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ اس نے کہا کوئی اور کام مل گیا ہے۔ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا۔ اسی رات جب میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو باورچی خانے سے کچھ خسر پسر کی آواز آئی۔ میں دبے قدموں سے وہاں پہنچی۔ نسرین فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں وہ بچہ اب پوری طرح سیٹل ہو گیا ہے، لیکن ابھی کام باقی ہے۔ جیسے ہی وہ سامان ہاتھ لگے گا ہم سب ختم کر دیں گے، بی بی جی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے فوراً کچن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ چونک کر فون بند کر چکی تھی۔ کون تھا فون پر؟ میری بہن تھی۔ بی بی جی بیمار ہے، اسی کا حال پوچھ رہی تھی۔ میں کچھ کہے بغیر کمرے کی طرف واپس آئی، لیکن دل میں کھٹک بڑھ چکی تھی۔ اسی رات میں نے نسرین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ کل سے مت آنا، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ نسرین کی رخصتی کے بعد گھر کی فضا کچھ بدلی بدلی محسوس ہوئی، لیکن میرے دل میں جو شک تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ نعمان اب بھی کام پر آتا، لیکن اس کی حرکات میں وہی عجیب سنجیدگی باقی تھی۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اس سے کسی قسم کا جھگڑا نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں اب ہر حرکت پر تھیں۔ نومیر جو کچھ دنوں سے زیادہ خاموش تھا اب تھوڑا باتونی ہو گیا تھا، جیسے اس نے اچانک فیصلہ کر لیا ہو کہ اب دکھاوا کرنا ہے۔ اسکول سے آ کر وہ مجھ سے باتیں کرتا، ہنستا، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا، لیکن اندر کہیں کچھ اب بھی چھپا ہوا تھا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، باہر ہلکی ہلکی گرج تھی۔ میں چھت پر کھڑی چائے پی رہی تھی جب نیچے لان کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ عام حالات میں شاید میں توجہ نہ دیتی، لیکن پچھلے کچھ دنوں کے واقعات نے مجھے بہت حساس بنا دیا تھا۔ میں دبے قدموں نیچے آئی، پچھلے دروازے کی جھروکی سے دیکھا تو نومیر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ روشنی بہت مدھم تھی، لیکن اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ہو جائے گا، زیور اور پیسے دونوں نکال لیے ہیں، کل تک زمین کے کاغذات بھی لے آؤں گا، بس تھوڑا وقت دو۔ دوسری طرف سے کوئی مردانہ آواز تھی، لیکن الفاظ پوری طرح نہیں سنائی دے رہے تھے۔ میں لرز گئی، سانس اندر سے اٹک گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر خاموشی سے واپس اوپر آئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گردش کرنے لگے جب اس نے مجھے امی کہہ کر مخاطب کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا میں ایک بار پھر دھوکے کا شکار ہوئی ہوں؟ میں نے صبح ہونے تک کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن معمول کے مطابق ناشتہ بنایا، اسکول بیگ تیار کیا، پھر دل میں ایک بوجھ تھا جو ہر لمحہ بھاری ہو رہا تھا۔ جب وہ اسکول چلا گیا تو میں نے فوراً وکیل کو فون کیا، زمین کے کاغذات کی تصدیق کروانے کی درخواست کی اور ساتھ میں گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چیک کروائی۔ پچھلے ایک ہفتے میں نومیر رات کو کئی بار لان میں گیا تھا، وہ اکثر وہیں کچھ وقت گزارتا تھا۔ اسی دن شام کو جب وہ واپس آیا میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی کوشش کی۔ اسکول کیسا رہا آج؟ اچھا رہا،
میتھ کا ٹیسٹ تھا، مجھے لگتا ہے پورے نمبر آئیں گے۔ شاباش، اور باقی سب ٹھیک؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اس نے مطمئن ہو کر جواب دیا۔ اس کی باتوں میں بناوٹ تھی۔ میں بس سوال کیے بغیر بس سننے لگی۔ رات کو میں نے نیند کی اداکاری کی اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ آدھی رات کو قدموں کی آہٹ دوبارہ سنائی دی۔ میں چپ چاپ دروازہ کھول کر پیچھے چلنے لگی۔ وہی پرانا راستہ، وہی لان، وہی مدھم روشنی۔ نومیر فون پر بات کر رہا تھا۔ بی بی جی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے زیور الماری کے نیچے والے خانے سے نکال لیا ہے۔ کل جب وہ آفس جائیں گی زمین کی فائل بھی نکال لوں گا، پھر جو کرنا ہے کر لینا، مجھے بس یہاں سے نکلنا ہے۔ اس بار میں برداشت نہ کر سکی، قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ چونک گیا، ہاتھ میں پکڑا موبائل نیچے گر گیا۔ یہ سب کیا ہے نومیر؟ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا، لیکن اگلے لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ امی میں سب سمجھا سکتا ہوں، اب کیا باقی رہ گیا ہے سمجھانے کے لیے؟ میں نے تمہیں اپنا بیٹا مانا اور تم نے میرے ہی گھر کو لوٹنے کا پلان بنایا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں مجبور تھا۔ کس نے مجبور کیا تمہیں؟ وہ کون ہے جس سے تم راتوں کو ملتے ہو اور یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ اس نے چپ رہ کر دیوار کی طرف دیکھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے اب بھی سچ نہ بتایا تو میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ایک دن اور دے دیں، سب سچ بتا دوں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا اب نومیر۔ میں نے تمہیں اپنا بیٹا مانا، مگر شاید تم نے مجھے صرف ایک ہی ہدف سمجھا۔ میں واپس اندر آ گئی، دروازہ بند کیا اور پوری رات جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی میں پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے نکلی۔ اب وقت تھا کہ وہ پردہ جو جھوٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ ہٹایا جائے۔ اندھیرا جو دل میں پھیل چکا تھا اور گہرا ہو رہا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور وکیل کو گھر بلایا، انہیں پوری بات تفصیل سے بتائی۔ نومیر کی گفتگو، اس کے رابطے، رات کے وقت کی سرگرمیاں اور میرے شبہات، سب کچھ۔ وکیل نے کہا، اگر یہ بات درست ہے تو ہمیں فوری طور پر اس ادارے کی چھان بین کرنی چاہیے جہاں سے بچہ آیا تھا۔ پولیس نے ساری معلومات نوٹ کی اور اگلے دن کے لیے انسپکٹر ملک کو ادارے کے خلاف ابتدائی کارروائی کی اجازت دے دی گئی۔ مجھے کہا گیا، بی بی جی آپ خاموش رہیں، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہے، تاکہ اگر مزید کوئی ملوث ہو تو وہ بے نقاب ہو سکے۔ میں گھر لوٹی تو نومیر حسب معمول اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی چال، اس کا انداز، سب نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میرے لیے اب سب بدل چکا تھا۔ شام کو وکیل نے مجھے ایک رپورٹ دی، رخسانہ بی بی، اس فلاحی ادارے کا رجسٹریشن ریکارڈ مشکوک ہے۔ ان کے کاغذات میں کئی جعلی انٹریز ہیں اور جو لوگ اس وقت ادارہ چلا رہے ہیں ان کا اصل نام، شناخت اور ماضی سب کچھ چھپایا گیا ہے۔ پولیس نے خفیہ ٹیم کے ذریعے ادارے کی طرف نگرانی شروع کر دی۔ فون کالز، ملازمین اور مالی ریکارڈز سب کچھ زیر تفتیش آ گیا۔ ایک ہفتے بعد انسپکٹر ملک نے مجھے بلایا۔ ہمیں پختہ شواہد مل چکے ہیں۔ اصل میں یہ گروہ یتیم بچوں کو مختلف شہروں سے اکٹھا کرتا ہے، ان کی شناخت بدلتا ہے اور انہیں خاص ترتیب دے کر امیر گھروں میں اڈاپٹ کرواتا ہے۔ کچھ بچوں کو چوری کے لیے، کچھ بچوں کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ نومیر بھی؟ جی وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ تھا۔ پولیس نے منصوبہ بنایا، میں نے تعاون کیا۔ جس دن پولیس نے ادارے پر چھاپا مارا میں وہیں موجود تھی، وہی جگہ جہاں میں نے ایک معصوم بچے کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج وہی جگہ دھوکہ، جرم اور فریب کا مرکز نکلی۔ جب ادارے کے گیٹ کھلے تو وہاں کچھ اور بچے بھی تھے، سب چپ ڈرے ہوئے۔ ان کے چہروں پر سوال تھے اور دل میں شاید کوئی امید۔ دفتر سے کاغذات برآمد ہوئے جن میں کئی امیر گھرانوں کی فائلیں تھیں۔ کون سے گھروں میں کون سا بچہ بھیجا گیا، کس نے کیا چیز چرائی، کون کب غائب کیا گیا۔ انسپکٹر ملک نے کہا، یہ لوگ بچوں کو خاموش ہتھیار بنا دیتے ہیں، انہیں پیار، تحفظ کا جھانسا دے کر اندر داخل کرتے ہیں، پھر تربیت دیتے ہیں کہ کس طرح گھر کے افراد کا اعتماد جیتنا ہے اور کس طرح کا ماحول پا کر لوٹ مار کرنی ہے۔ ادارے کا بانی جو خود کو مولوی صاحب کہتا تھا، اصل میں ایک مفرور شخص نکلا جس پر پہلے سے کئی فراڈ کے کیسز تھے۔ وہ بچوں کے ذریعے ان گھروں میں گھس جاتا جہاں اکلوتے وارث نہ ہوں یا طلاق یافتہ عورتیں ہوں، تاکہ جذباتی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جب اسے ہتھ کڑی لگائی گئی تو اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔
बीबी जी, हम तो यतीमों की खिदमत कर रहे थे, आपको क्या तकलीफ थी? मैंने उसकी आंखों में देखा, खिदमत का नाम लेकर तुमने ना बच्चों को बख्शा ना माओ को। उस रात जब मैं वापस आई, नोमेर कमरे में था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था। इंस्पेक्टर मलिक ने कहा, उसके खिलाफ बराह रास्त जुर्म का कोई सबूत नहीं, और अगर ये तैयार हो तो बाकी बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकता है। मैंने नोमीर को बुलाया, वो चुपचाप मेरे सामने आ बैठा। तुम जानते हो, मैं सब जान चुकी हूँ। उसने सर हिलाया, सर झुका दिया। हाँ, मुझे अंदाजा था। क्या तुम्हें कभी वाकई लगा कि मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती? पहले लगा था, लेकिन बाद में समझ आया कि आप वाकई मुझसे प्यार करने लगी हैं। फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे इत्मीनान का फायदा उठाया। उसने आहिस्ता से कहा, जब हम उन लोगों की बात नहीं मानते थे, वो हमें भूखा रखते, मारते, डराते। मैंने कई बार सोचा कि बता दूं, लेकिन खौफ ने जुबान बंद कर दी। अब तुम्हें मौका मिला है सब कुछ बदलने का। उसने मेरी तरफ देखा। क्या आप अब भी मुझे यहाँ रखेंगी? फैसला अदालत करेगी, लेकिन अगर तुम सच के साथ खड़े रहोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल जाए। लेकिन अगले दिन नोमीर पुलिस के सामने खड़ा था। उसने सब कुछ बताया, किस तरह तरबियत दी गई, किस तरह उसे मुंतखब किया गया, और कैसे हर बच्चे को मुख्तलिफ घरों में भेजकर इस्तेमाल किया जाता था। बहुत से बच्चे बाजियाब हुए और वो इदारा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और मैं अब भी उसी घर में थी, लेकिन अब तन्हा नहीं थी। अब मेरे पास सच्चाई थी और वो ताकत थी जिससे धोखा हारा था। पुलिस ने नोमीर को हिफाजती हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर मलिक ने मुझे फोन पर इत्तला दी, बीबी जी, लड़का ज़हनी दबाव में है, बाकी सब कुछ बता चुका है, लेकिन अब हम उसे कानूनी कार्रवाई में शामिल करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो उसकी जमानत करवा सकते हैं। मैंने फोन बंद किया और कुछ देर वहीं बैठ गई। क्या वाकई वो मुजरिम है या बस एक मोहरा? कुछ दिनों में इतना कुछ सामने आ चुका था कि हकीकत और धोखा आपस में उलझ गए। दोपहर को मैंने वकील से बात की, दस्तावेज तैयार करवाए और शाम को पुलिस स्टेशन पहुंची। जब मैंने जमानत का कागज पेश किया तो इंस्पेक्टर ने सर हिलाकर कहा, बीबी जी, फैसला आपका है, लेकिन ये बच्चा अब भी एक खतरा हो सकता है। मैं खामोश रही, बस कागज पर दस्तखत किए। नोमीर हवालात से बाहर आया, चेहरा उतरा हुआ, आंखें सुर्ख, कदम डगमगाते। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन न कर रहा हो कि मैं उसे लेने आई हूँ। चलो घर चलते हैं। गाड़ी में वापसी के दौरान वो बिल्कुल खामोश था। मैंने भी रास्ते भर कोई सवाल नहीं किया, बस दिल में एक सवाल बार बार गर्दिश करता रहा, क्या एक बार फिर इतबार किया जा सकता है? घर पहुंचे तो उसने सीधा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं नीचे लाउंज में बैठी काफी देर तक सोचती रही। रात के करीब दरवाजा खुला, वो नीचे आया। मैंने सर उठाया तो वो मेरे सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, आंखों के किनारे भीगे हुए। अम्मी, ये लफ्ज इस बार पहले से मुख्तलिफ लगा। मैंने सब कुछ आपसे छुपा कर गलत किया। मैं जानता हूँ आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने खामोशी से सर हिलाया। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे जब इस इदारे में लाया गया तो कहा गया कि मेरा नया घर होगा, लेकिन वहाँ हमें दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था, वो भी जब हम उनकी बात मानते। जो बच्चे बात नहीं मानते थे, उनके साथ ऐसा सलूक होता था जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह घरों में घुसकर चीजें निकालनी है, कब बात करनी है, कब खामोश रहना है। मुझे कहा गया कि तुम एक अमीर औरत हो, तन्हा हो, तुम्हें धोखा देना आसान है। शुरू में मैंने मना किया, लेकिन फिर मुझे भूखा रखा गया, मारा गया। मैंने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, वो आंखें जिन्हें मैंने सच बोलते ही कम ही देखा था, उस वक्त भर चुकी थी। पहले पहल मुझे लगा कि सब कुछ अदाकारी है, लेकिन जब आपने मेरे लिए खाना बनाया, जब मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मेरा दिल लरस गया। लेकिन मैं फिर भी सच कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने आहिस्ता से कहा, तो फिर आज क्यों बताया सब कुछ? वो एक लम्हे को रुका, फिर बोला, क्योंकि जब मैंने आपको उस रात दरवाजे पर देखा तो मुझे लगा कि अगर मैंने अब भी सच ना बोला तो शायद मैं वो आखिरी रिश्ता भी खो दूं जिसने मुझे कभी सच में कबूल किया। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, फिर कहा, नोमीर, तुमने मुझे तकलीफ दी, मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन सच ये है कि तुमने मुझे वो माँ बनाया जो मैं कभी नहीं बन सकी।
اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ زمین پر گرا۔ میں تمہیں سزا دے سکتی ہوں، قانون بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو اور دل سے بدلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک اور موقع دیتی ہوں۔ اس نے میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، امی میں وعدہ کرتا ہوں میں سب کچھ بدل دوں گا، بس مجھے آپ کا سایہ چاہیے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میں نے اس کا ماتھا چوما اور آہستہ سے کہا، ایک ماں کا فیصلہ دل سے ہوتا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں چھوڑنا نہیں، سنبھالنا ہے۔ اگلے دن پولیس اسٹیشن میں نومیر نے باقاعدہ بیان دیا، ان کے پورے گروہ کی تفصیلات، طریقہ واردات اور ادارے کے پوشیدہ پہلوؤں کو سامنے لایا۔ پولیس نے اس کے تعاون کو سراہا اور کہا کہ وہ باقی متاثرہ بچوں کو سمجھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ واپسی پر میں نے اس کے لیے ایک صاف نئی کاپی خریدی۔ یہ لو، اپنی نئی زندگی کا پہلا صفحہ لکھو۔ وہ مسکرا کر بولا، پہلا لفظ کیا لکھوں؟ میں نے کہا کہ سچ۔ نومیر کا بیان، اس کی سچائی اور ندامت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ قانون نے اسے سزا نہیں دی بلکہ اسے ایک موقع دیا، اور میں نے اسے صرف موقع نہیں دیا، ایک نئی زندگی دی۔ پہلا قدم یہ تھا کہ وہ دوبارہ اسکول جائے، لیکن اب کسی معمولی ادارے میں نہیں۔ میں نے شہر کے ایک معروف تعلیمی ادارے میں اس کا داخلہ کروایا۔ انٹرویو کے دن وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ امی، اگر وہ میرے ماضی کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ تم اپنا حال دکھاؤ، لوگ ماضی بھول جائیں گے۔ داخلہ ہو گیا۔ میں نے اس کے لیے نئے کپڑے، بیگ اور لیپ ٹاپ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اسکول کے پہلے دن وہ گاڑی سے اترتے وقت رکا، کیا آپ مجھے چھوڑنے آئیں گی؟ روز پہلے دن چھوڑنے آئی ہوں، اب تم خود اپنے قدموں پر چلنا سیکھو۔ جب وہ اندر گیا تو میں نے اس کے پیچھے دیکھا، وہ قدم جو پہلے لرزتے تھے اب سیدھے چل رہے تھے۔ اسی دوران میں نے ایک اور فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا، جس ادارے میں اتنے بچے جھوٹ کی تربیت پا رہے تھے، کہ انہیں ایک ایسا ادارہ بناؤں جہاں وہ سچ سیکھیں، جہاں وہ یتیم نہ کہلائیں بلکہ کسی کا بچہ بنے۔ وکیل سے بات کی، جگہ تلاش کی اور ایک چھوٹے سے مکان میں سہارا ہاؤس کے نام سے ایک مرکز کی بنیاد رکھی۔ مقصد صرف ایک تھا، جو بچے برباد ہو رہے تھے انہیں دوبارہ بسانا۔ پہلے 2 بچے وہی تھے جو اس جعلی یتیم خانے سے بازیاب ہوئے تھے۔ ان کے نام، ان کی شناخت، سب نئے سرے سے ترتیب دی گئی۔ میں خود ہر فائل، ہر داخلہ فارم، ہر میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لیتی۔ نومیر نے جب یہ سب دیکھا تو ایک دن آ کر بولا، امی، اگر اجازت دیں تو میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں سہارا ہاؤس کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ ہفتے میں 2 دن میں انہیں وہ پڑھانا چاہتا ہوں جو مجھے آپ نے سکھایا۔ میں نے اس کی پیشانی چومی۔ جو تم آج لوٹا رہے ہو وہ صرف علم نہیں، ایک نئی امید ہے۔ اب ہر ہفتے کے سوموار اور جمعرات کو نومیر سہارا ہاؤس جاتا، بچوں کو کہانیاں سناتا، سبق پڑھاتا اور انہیں یقین دلاتا کہ وہ اکیلے نہیں۔ اس نے وہاں ایک کمرہ مخصوص کر رکھا تھا۔ یہ لائبریری ہوگی۔ پرانی کتابیں، رسالے، نوٹ بک سب اکٹھے کیے۔ میں نے اپنے ابا کی پرانی لائبریری سے کچھ کتابیں نکال کر وہاں رکھوائیں۔ سہارا ہاؤس اب ایک یتیم خانہ نہیں بلکہ ایک گھر بن چکا تھا۔ بچے اسے دارالامان نہیں، اپنا گھر کہتے تھے۔ ایک دن جب میں وہاں گئی تو ایک چھوٹی بچی نے آ کر کہا، آنٹی، کیا ہم بھی آپ کو امی کہہ سکتے ہیں؟ میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ خوشی سے بھاگ گئی۔ نومیر اب 12ویں جماعت میں تھا۔ اس کی پڑھائی میں بہتری آ رہی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ایک شام میں لان میں بیٹھی تھی جب وہ آ کر بولا، امی، اگر میں کل آپ سے کچھ مانگوں تو آپ انکار تو نہیں کریں گی؟ مانگ کے دیکھو۔ میں نے کہا، میری یونیورسٹی فیس کچھ زیادہ ہے لیکن میں خود کوشش کر رہا ہوں اسکالرشپ کے لیے۔ میں مسکرا دی۔ یونیورسٹی تمہارا اگلا دروازہ ہے، کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، سیدھا قدم رکھو۔ اسی ہفتے میں نے اس کی فیس جمع کروا دی اور اس کے نام پر ایک الگ تعلیمی فنڈ بھی بنایا۔ رفتہ رفتہ نومیر اب صرف میرا بیٹا نہیں رہا تھا، وہ سہارا ہاؤس کا بڑا بھائی بن چکا تھا۔ وہاں ہر بچہ اسے نومیر بھائی کہتا اور وہ سب کی سنتا، ہر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ ایک بچے کو پڑھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھا رہا تھا، وہی ہاتھ جو ایک وقت میں چوری کے لیے استعمال ہوئے تھے، آج قلم تھامنا سکھا رہے تھے۔ رات کو جب ہم کھانے پر بیٹھے تو اس نے کہا، امی، کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو راستہ میں چل رہا ہوں وہ میرا نہیں، آپ کا چنا ہوا ہے۔
نہیں نومیر، میں نے صرف تمہیں راستہ دکھایا تھا، چلنا تم نے خود سیکھا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس رات جب میں چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی تو دل میں ایک عجیب سکون تھا، شاید ابا کی دعا تھی یا میری ماں بننے کی وہ خواہش جو کسی اور شکل میں پوری ہو گئی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو ایک مانوس سی ہنسی میرے کانوں میں گونجی، چھوٹے قدموں کی آواز اور پھر وہ ننھی سی آواز، نانی آپ کہاں ہو؟ میں مسکرا دی۔ نومیر کی بیٹی ایان کی بہن صبح صبح میرے کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی ہے، دوپٹے کے پلو سے لپٹ کر بولتی ہے، امی کہتی ہیں نانی کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ میں اس کا ہاتھ چوم کر کہتی ہوں، بالکل نانی کے ساتھ ناشتہ ہوگا، پر ایک شرط پر۔ کون سی شرط؟ پہلے ہنسی کے دو کہکے اور پھر ایک گانا۔ وہ ہنس دیتی، ہم دونوں نیچے ناشتہ کرنے چلے جاتے ہیں، اب یہ گھر صرف میرا نہیں رہا، اب یہاں صبح بچوں کی ہنسی سے شروع ہوتی ہیں، دوپہریں ہوم ورک اور کہانیوں سے بھری ہوتی ہیں، شامیں سہارا ہاؤس کی رپورٹس سے اور راتیں نانی کے گلے میں لپٹے بچوں کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ سہارا ہاؤس اب شہر کی پہچان بن چکا ہے، وہاں اب صرف 20 نہیں 60 سے زائد بچے رہتے ہیں، ہر ایک کی الگ کہانی، الگ ضرورت اور ہر ایک کو سمجھنے کے لیے الگ وقت چاہیے۔ ان سب کا انتظام اب نومیر خود سنبھالتا ہے، اس نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ہے، اسسٹنٹ ایڈمن، 2 نفسیاتی مشیر، 3 ٹیچرز اور ایک مستقل ڈاکٹر۔ ہر ہفتے وہ میٹنگ کرتا ہے، رپورٹس دیکھتا ہے اور اگر کوئی بچہ تھوڑا بھی پریشان ہو تو فوراً خود ملنے چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا، اب تمہیں میری ضرورت نہیں لگتی؟ اس نے جواب دیا، امی اگر آپ نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، میں نے صرف اس بیج کو پانی دیا ہے جو آپ نے بویا تھا۔ نومیر کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اس کی بیوی سارا پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ سہارا ہاؤس کے بچوں سے ایسے گھل مل گئی ہے جیسے وہ برسوں سے ان کی ماں ہو۔ دونوں بچے ایان اور آمنہ میرے کمرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ سہارا ہاؤس میں ایک نیا سیکشن بنایا گیا ہے، ماں رخسانہ لائبریری، یہ نام نومیر نے خود تجویز کیا۔ امی جب میں پہلی بار آپ کے گھر آیا تو آپ نے مجھے کہانی سنائی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ یہاں آ کر وہی کہانی محسوس کرے۔ میں اکثر لائبریری جاتی ہوں، کتابیں ترتیب دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ بچے کن عنوانات میں دلچسپی لیتے ہیں، کبھی کبھار کہانیاں خود پڑھ کر سناتی ہوں، بچے سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہی کہانی دوبارہ سنائیں نانی۔ ایک دن سہارا ہاؤس کے ایڈیٹوریم میں ایک تقریب ہوئی جہاں نومیر نے خطاب کیا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، میں وہ بچہ ہوں جسے لوگوں نے صرف ہتھیار بنانا چاہا، پر ایک عورت نے مجھے انسان بنا دیا، اس کا نام رخسانہ ہے، میں صرف ان کا بیٹا نہیں، ان کا قرض دار ہوں۔ میں پیچھے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی تھی لیکن سر فخر سے بلند تھا۔ تقریب کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، بی بی جی میں بھی ان بچوں میں سے ہوں جنہیں نومیر بھائی نے پڑھایا، آج میں ایک ٹیچر بن گیا ہوں، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ میں نے کہا، ماں ہونا صرف جینے کا نام نہیں، پالنے کا فن ہے، اور اب تم سب میرے بچے ہو۔ سہارا ہاؤس میں ایک اصول ہے، ہر بچہ جو 18 سال کا ہوتا ہے اسے ایک ہنر سکھا کر خود مختار کیا جاتا ہے۔ کچھ بچے کالج جا رہے ہیں، کچھ نے کارپینٹری سیکھی، کچھ لڑکیاں سلائی کا کام کرتی ہیں۔ نومیر ہر ہفتے بچوں سے مل کر ان کی فلاحی پیش رفت دیکھتا ہے، اس نے ایک تعلیمی فنڈ قائم کیا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم جاری رہے۔ ایک دن سارا نے آ کر کہا، امی نومیر تو سب کا خیال رکھتا ہے مگر آپ کا خود کا خیال کون رکھتا ہے؟ میں ہنس دی، میرا خیال یہ سب بچے رکھتے ہیں، اور تم بھی گھر میں اب ایک خاص وقت پر سب اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہو۔ ایان کہتا ہے، سب سے پہلے نانی کا نوالا، اور آمنہ کہتی ہے، آج نانی کے ساتھ کہانی سنی جائے گی۔ یہ وہ گھر ہے جس کے ہر کمرے میں پہلے خاموشی ہوتی تھی، اب ہر دیوار گواہ ہے کہ تنہائی کو کیسے شکست دی گئی۔ نومیر اکثر شام کو لان میں میرے پاس بیٹھتا ہے، ایک دن کہنے لگا، اگر آپ نے اس دن مجھے معاف نہ کیا ہوتا تو شاید آج بھی میں انہی گلیوں میں بھٹک رہا ہوتا جہاں سے مجھے اٹھایا گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، میں نے معافی نہیں دی تھی، میں نے ایک رشتہ قبول کیا تھا۔ آج میرے پاس کوئی حیاتیاتی اولاد نہیں مگر دل خالی نہیں ہے۔
میں ایک ماں ہوں، شاید بہت سی ماؤں سے بڑھ کر، کیونکہ میری گود میں صرف ایک بچہ نہیں، ایک پوری نسل ہے جو اب اپنی پہچان خود بنا رہی ہے، اور یہ گھر اب صرف میرا نہیں، سب کا ہے۔ یہ ہے ماں کا گھر۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی ماں بننے کے لیے رشتہ خون کا نہیں، دل کا ہونا چاہیے۔ محبت، معافی اور ہمت سے ہر ٹوٹا رشتہ دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔